ہو گیا تو آج ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں، آج ان کا نام بھی موجود نہیں، مگر اللہ اکبر، کائنات کے اندر ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو 3 دن کے فاقے کرتی تھی، ایک مہینہ بھوکا رہتی تھی، اس کے وجود پر ایک چادر ہوتی تھی، وہ بھی بہت پیوندار ہوتی تھی، وہ بھی پھٹی ہوئی ہوتی تھی۔ جن عورتوں نے دودھ سے غسل کیا، جن عورتوں کے بالوں بال موتی پروئے گئے، آج ان کی قبریں بھی محفوظ نہیں، لیکن ایک مہینہ بھوکی رہنے والی، 3 دن فاقے کرنے والی، پیون لگا کر کپڑے پہننے والی سیدہ فاطمہ کی قبر بھی موجود ہے۔ منبر پر خطیب ہر جمعہ کو سیدہ فاطمہ کا نام احترام کے ساتھ لیتا ہے۔ جب فاطمہ الزہرا کا نام آتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں عقیدت سے جھک جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، اس سے پتا چلا کہ دنیا کی موج مستی کے اندر جو ہے انسان کی عزت نہیں، دنیا کی موج مستی کے اندر انسان کا وقار نہیں، دنیا کے عیش و عشرت کے اندر انسان کو ترقی نہیں۔ اگر انسان کو ترقی ملتی ہے تو اللہ کو راضی کرنے سے ملتی ہے، انسان کو عزت ملتی ہے تو خدا کو منانے سے ملتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتیں بے باک ہو چکی ہے گناہوں کے حوالے سے، عورتوں کی زندگی نہایت ہی بے باک نظر آتی ہے، طرح طرح کے جرائم، طرح طرح کے گناہ آج کی ہماری سماج کی بیٹیاں کرتی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شادی کا موقع آ جائے، اگر کوئی خوشی کا موقع آ جائے، اگر کوئی تہوار کا موقع آ جائے تو عورتیں مہندی لگانے کی بڑی شوقین ہوتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یقیناً عورتوں کو مہندی لگانا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ عورتوں کو ہاتھوں میں مہندی لگانا چاہیے، اس لیے کہ مہندی عورت کے ہاتھ کا پردہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر عورت کے پاس مہندی لگانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن ہی کے اندر مہندی لگا لیا کرے، اگر نہیں پورے ہاتھ میں لگا سکتی تو وہ اپنے ناخنوں میں لگا لیا کرے۔ یقیناً مہندی لگانا عورتوں کے لیے زینت کا کام ہے، عورتوں کے لیے بہتر ہے، فقہا نے اس کا حکم بھی بیان فرمایا ہے۔ لیکن آج کی بچیاں مہندی کے نام پر اور ہاتھ کے اندر پھول پتیوں کے نکالنے کے نام پر غیر مسلم لڑکوں کے پاس، فنکاروں کے پاس جاتی ہے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ہاتھوں سے مہندی لگاتی ہے، اس لیے کہ عورتیں اور بچیاں شادی اور خوشی کے موقع پر بڑے بڑے فنکار تلاش کرتی ہے کہ کون فنکار ہے جو اچھے سے مہندی لگا سکتا ہے اور میرا ہاتھ سب سے خوبصورت نظر آ سکتا ہے۔ بلکہ اب تو مہندی ہتھیلی سے لے کر کے منگٹ تک اور وہاں سے لے کر کے معاذ اللہ کوہنیوں تک آج کی بچیاں مہندی لگوا رہی ہے، اور وہ بھی غیر محرم لڑکوں سے، وہ بھی غیر مسلم لڑکوں سے۔ مردوں سے تو مہندی لگانا حرام ہی تھا، اس کے باوجود بھی غیر مسلم لڑکوں سے مہندیاں لگوا رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارا ہاتھ تھوڑے دن کے لیے خوبصورت نظر آئے گا؟ اجنبی مردوں سے مہندی لگوانے والیوں، اجنبی مردوں سے پھول پتیاں بنوانے والیوں، یاد رکھو 8-10 دن ہاتھ کو خوبصورت بنانے کے لیے تم ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو۔ اگر تم نے مہندی لگانے کے لیے اپنا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں دے دیا تو تمہارا ہاتھ کہاں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ کو کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں دے دے، اس ہاتھ پر سب سے زیادہ جہنم کا حق ہوا کرتا ہے، وہ ہاتھ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ ہاتھ جہنم میں جلے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے نرم و نازک جسم پر رحم تو کرو، اپنے کمزور جسم پر رحم تو کرو۔ تھوڑی دن کی عشرت کے لیے، تھوڑی دن کے زینت کے لیے، چند
دن کی زینت کی خاطر تم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر تم اپنے جسم میں وہ طاقت کہاں سے لاؤ گی کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو، خدا کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ نادانو سنو، تم پتھر سے زیادہ مضبوط نہیں ہو، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضیٰ سے فرمایا، اے علی جاؤ اور وہ جو پہاڑ